الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دہ حالات میں کامل طریقے سے وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے پاؤں اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی سرحدوں کی حفاظت ہے. یہی سرحدوں کی حفاظت ہے. افادات حدیث. اس حدیث کے تحت 3 باتیں ہیں. نمبر 1، ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آدمی کے لیے نہایت ہی مشقت کا سبب ہوتا ہے. اس کے باوجود ایک آدمی سردی کے زمانے میں وضو کرتے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ سنتوں کو ادا کرتا ہے اور جلدی میں سنتوں کو چھوڑ کر وضو نہیں کرتا. یا کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو وضو کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، یا کوئی آدمی بیماری کے باوجود وضو کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، تو یہ چیز گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور درجات کو بلند کرنے والی ہے. نمبر 2، مسجد کی طرف کثرت سے پاؤں اٹھانا. یعنی اگر کسی کا گھر مسجد سے دور ہے، اس کے باوجود وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور ہر حال میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچتا ہے، تو یہ چیز بھی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور درجات کو بلند کرنے والی ہے. نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. جیسے اگر کسی نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور اب اس کے دل میں یہ انتظار ہے کہ کب عشاء کا وقت ہو اور عشاء کی نماز پڑھوں، یا ظہر کی نماز پڑھ لی اور اب اس کے دل میں یہ انتظار ہے کہ کب عصر کا وقت ہو اور عصر کی نماز پڑھوں. گویا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور اس کے دل پر یہی فکر سوار رہتی ہے. یہ 3 چیزیں سرحدوں کی حفاظت ہے. جیسے سرحدوں پر فوج کو بٹھا کر دشمن کے حملوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی ان 3 اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرتا ہے تو نفس و شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے کہ انسان کے 2 ہی دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان، اور ان دونوں کی شرارتوں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ضرر سے بچنے میں یہ 3 اعمال بہت زیادہ مؤثر ہے. چنانچہ جو لوگ ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس و شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.